السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و معزز سامعین کرام، گزشتہ خطبے میں بھی انہی دو آیات کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین اور کفار کو بڑے تہدید آمیز انداز سے یہ بات فرمائی ہے کہ جاؤ تم جس کی عبادت کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، اپنی منمانی کرو، اگر میری توحید اور میری یکتائی کے دلائل تمہیں متاثر نہیں کرتے اور تم میری وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے اور میرے رسول کے تمام تر سمجھانے کے باوجود تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو جس کی چاہتے ہو عبادت کرو، اپنی منمانی کرو، لیکن یہ بات غور سے سن لو کہ تمہاری اس منمانی کا انجام نہایت خطرناک ہے، سراسر خسارہ اور سراسر نقصان ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ خسارے کا یا خسران کا اطلاق اس نقصان پر ہوتا ہے جس میں راس المال ہی برباد ہو جائے۔ ایک ہے نفع اس کو نہیں ملتا، نفع حاصل نہیں ہوتا، ایک یہ وہ نقصان ہے کہ نفع کی بجائے جو اصل مال ہوتا ہے وہی برباد ہو جاتا ہے، گویا نفع کی توقع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اصل مال ہی نہ رہا تو نفع کیسے، فائدہ کیسے؟ خسران، خسارے کا لفظ ہم اکثر و بیشتر ظاہری جو چیزیں ہیں ان کے نقصان پر بولتے ہیں، مال کے نقصان پر، جاہ و جلال کے نقصان پر، اولاد کے نقصان پر، ان چیزوں کے نقصان پر ہم خسارے کا لفظ اکثر و بیشتر بولتے ہیں، لیکن خسارے کا یہی لفظ اس سے عقل و فہم کی خرابی، صحت کی بربادی، ایمان کی بربادی اور نیک اعمال کی بربادی، اس پر بھی خسران کا لفظ بولتے ہیں، بلکہ ان چیزوں کے خسران پر اللہ ذوالجلال نے خسران مبین فرمایا ہے کہ یہ کھلم کھلا، کہیں خسران عظیم اور کہیں خسران مبین، بہت بڑا نقصان، کھلا نقصان جس کے نقصان میں کوئی شبہ نہیں۔ اور واقعی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی 60 سال کی زندگی عطا فرماتا ہے، چلیے 10-15 سال بچپنے میں گزر گئے، شعور کی زندگی آئی تو شعور کی زندگی میں اس نے اپنے عقل و فہم سے بھی کام نہ لیا اور اللہ وحدہ لا شریک کی آیات اور اللہ ذوالجلال کے احکام سے بھی کوئی سبق نہ سیکھا، ساری زندگی داؤ پر لگا دی۔ آیا تو تھا یہ اللہ کی بندگی کے لیے، آیا تھا یہ انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، لیکن یہ انسان اللہ کی رضا کے بجائے اپنے نفس کی رضا کو اس نے مقدم جانا، اپنے جاہ و جلال کو اس نے اب مقدم جانا، اپنی اور اپنی اولاد کو
مقدم سمجھا اور اپنی ساری زندگی اپنے بنانے میں اور اپنی اولاد کے بنانے میں صرف کر دی، اللہ کی رضا کی کوئی کوشش ہی نہیں کی، اللہ کو خوش کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی، تو ایسی زندگی پر ہی اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خسران مبین فرمایا ہے کہ اس کے نقصان میں کیا شبہ ہے کہ پوری زندگی اس نے برباد کر دی، اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اس نے ایک کام بھی نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ، ایک نقصان ہے کہ اپنا، ایک نقصان ہے اپنے آل اولاد کا، یہ تو اسی کا مصداق ہوا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اس نے اپنے آپ کو بھی برباد کیا اور اپنی آل و اولاد کو بھی برباد کیا، نہ خود راہ راست پہ آیا اور نہ اولاد کو راہ راست کی تلقین کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اولاد سمیت یہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار یہی واضح اور کھلا نقصان ہے، یہی نقصان ہے۔ آیا تھا انسان کسی اور مقصد کے لیے، لیکن یہ کسی اور مقصد میں کھو گیا اور اس کی زندگی کا جو اصل مقصد تھا، محور تھا، وہی ختم ہو کے رہ گیا۔ آخرت میں پھر ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی فرش وہ بھی آگ کا ہوگا، اردا گرد آگ ہی آگ ہوگی۔ فرمایا ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ ذوالجلال اس جہنم کی آگ سے اپنے بندوں کو خوف زدہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ اس آگ سے بچو۔ وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اس آگ سے بچو۔ یہ آگ دنیا کی، اس دنیا کی آگ پر دیے کی ایک لو پر ہم اپنی انگلی 1 منٹ کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ دیے کی روشنی کے لیے جو دیا روشن کرتے ہیں، جو موم بتی جلاتے ہیں، اس کی لائٹ پر چند لمحات کے لیے اپنا ہاتھ اور اپنی انگلی نہیں رکھتے اور نہیں رکھ سکتے۔ لیکن سوچ لو کہ جہنم کی آگ تمہارے اوپر بھی ہوگی، تمہارے نیچے بھی ہوگی، پھر تب کیا کرو گے؟ اس لیے ڈر جاؤ اللہ ذوالجلال کے عذاب سے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آؤ اور اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو۔ فرمایا یا عباد فاتقون، او میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ یعنی اتنی باتیں کہنے کے باوجود بھی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا عباد فاتقون، او میرے بندو، جو بھی ہے تو تم میرے ہی بندے نا، پالا تو میں نے ہے تم کو، پیدا تو میں نے کیا ہے تم کو، میرے ساتھ شرک کرتے ہو، میرا انکار کرتے ہو، لیکن میری بندگی سے تم نکل نہیں سکتے، میرا دیا تم کھاتے ہو، میری دی ہوئی حیات کو بسر کرتے ہو، میرے دیے ہوئے سانس کو تم لیتے ہو۔ یہ سانس کا لینا، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، یہ کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ لو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو بالکل میڈیا میٹ کر دے، یہ آنکھیں دیکھ ہی نہ سکے، دیکھنا تو گزا رہا اس کا نشان ختم کر دے۔ جیسے یہاں یہ ہڈی ہے، نیچے بھی ہڈی ہے، اوپر ماس، یہ نشان ہی ختم ہو جائے، یہاں بھی
تمس کہتے ہیں یہاں بھی برابر کی ہڈی جڑ جائے، نشان ہی ختم کر دیں ہم۔ یہ نشان دیکھنے کا ہے، تم دیکھتے ہو، بولتے ہو، چلتے ہو، سنتے ہو تو میری دی ہوئی قوت سے سنتے ہو، اس لیے تم مجھ سے تو برگشتہ نہ ہو، وہ تو میرے ہی بندے، اس لیے مجھ سے ڈرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کے نزدیک سب سے پہلے اس کا اپنا وجود ہوتا ہے کہ میرا اپنا وجود نقصان سے، خسارے سے بچے، اور دوسرے لمحے پر وہ اپنی آل اولاد کے خسارے کی فکر کرتا ہے، یا اپنی فلاح اور بہبود کی فکر کرتا ہے، اور دوسرے مرحلے پر اپنی آل اولاد کی فلاح بہبود کی فکر کرتا ہے۔ لیکن انسان ایسا غلط کار ثابت ہوا کہ نہ اس کو اپنی فکر رہی، نہ اپنی اولاد کی فکر رہی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے آپ کو نہیں، اپنی آل اولاد کو بھی۔ ہم دنیا میں جو کچھ کماتے ہیں کیا ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں؟ کچھ نہیں لے جاتے، سوائے کفن کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی، خالی ہاتھ ہوتے۔ جتنا بھی اثاثہ جمع کیا اولاد اس پہ قبضہ کرتی ہے، وہ جائز کرے یا ناجائز کرے یہ بات کا مسئلہ ہے۔ اب اس اولاد کے لیے تم نے پیسے چھوڑے ہیں، رقم چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، لیکن اس اولاد کے لیے جہنم کی بھی فکر کی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ کوئی انسان اس دنیا کی آگ کے قریب جانا برداشت نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اہل اللہ کے تراجم پڑھے، ان میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ وہ رات کی تنہائیوں میں دیے کے اوپر ہاتھ رکھتے اور روتے، کہتے او انسان اپنے جسم کو مخاطب کر کے کہ دنیا کی اس چھوٹی سی لو، یہ چھوٹی سی اس کی لائٹ، اس کو تم برداشت نہیں کر سکتے تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کو کس طرح برداشت کرو؟ وہ اس لائٹ کو اپنے لیے عبرت اور سبق کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس سے سبق پاتے تھے کہ اس کو سامنے رکھ کے جہنم کی آگ کو سامنے رکھتے اور اللہ ذوالجلال کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرتے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کان کھول کے سن لو کہ اس آگ، اس جہنم کی آگ اور لکڑیوں سے روشن نہیں ہوگی، لکڑیوں سے نہیں بھڑکے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ بلکہ وہ آگ جہنم کی انسانوں سے اور پتھروں سے بھڑکے گی۔ جو انسان اس میں ڈالے جائیں گے، پتھر ڈالا جائے گا، کوئلہ ڈالا جائے گا، وہ آگ بھڑکے گی۔ انسان کو جلانے کے لیے جہنم کی وہ آگ، وہ کس چیز سے ہوگی؟ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور اس کا ایندھن پتھر ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ علیہا، ان کے اوپر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس کے دروغے، اس جہنم کے دروغے نگران بڑے شدید،
اور بڑے ہی سخت اور بڑے کرخت، غلیظ القلب، سخت قلب والے، کرخت طبیعت کے، اور ساتھ کیا، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دے گا وہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ان کے دلوں میں کسی کے بارے میں رحم نہیں آئے گا۔ بات سمجھے؟ ان کے دلوں میں کسی کے بارے میں رحم نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرما دیا اس کو پھینک دو جہنم میں، وہ پھینک دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جائے گا وہی کریں گے۔ اس لیے مت سمجھو کہ ان کے ہاتھوں چھوٹ جائیں گے یا ہم اتنے ہوں گے اور وہ چند ہوں گے تو ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے، نگران ہے، اور اس نگران کو اس کی نگرانی میں جتنے افراد ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاں ایک باپ نے آ کے بیٹے کی شکایت کی کہ امیر المومنین، میرا بیٹا بہت نافرمان ہے، بہت سمجھایا اس کو لیکن یہ سمجھ نہیں پایا، مجھے تنگ کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی جواب دو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا امیر المومنین، کیا باپ کے ذمے بھی کوئی چیز ہے یا صرف بیٹے کے ذمے ہی چیز ہے؟ بیٹے نے ہی باپ کی اطاعت کرنی ہے، فرمانبرداری اور خدمت گزاری کرنی ہے، یا باپ کے ذمے بھی بیٹے کے بارے میں کچھ ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے ہاں ہے۔ کیا؟ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے بیٹے کا نام، پیدا اللہ بیٹا دے تو اس کا نام اچھا رکھے، بیٹا دے اللہ ذو الجلال تو اس کا نام اچھا رکھے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب تھوڑا سا شعور پکڑے تو اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ اور تیسری چیز فرمایا، تیسری چیز یہ ہے کہ جس وقت بڑا ہو تو شادی کس سے کرے؟ نیک اور پارسا سے کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بیٹا کہنے لگا امیر المومنین اب میرا حال سنیے، یہ میرے باپ ہیں، انہوں نے میرا نام جول رکھا ہے۔ جول کہتے ہیں کیڑے مکوڑے کے، جو گندگی کا کیڑا ہوتا ہے، جو گندگی ہی تلاش کرتا ہے۔ ایک طرف خوشبو رکھ دو، دوسری طرف گندگی رکھ دو، وہ گندگی کی طرف جائے گا، خوشبو کی طرف نہیں جائے گا۔ باپ نے پہلے تو میرا نام جول رکھا، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ میری ماں اور مجھے، میری ماں جو تھی اس کو بھی اور میری بھی بیوی بھی، بیوی بھی، وہ کون تھی؟ زنجی تھی، وہ عیسائی تھی، مسلمان نہ تھی۔ اور تیسری بات کہ وَلَمْ يُعَلِّمْنِي مِنَ الْكِتَابِ حَرْفًا وَاحِدًا، اور ایک حرف بھی قرآن مجید کا اس نے مجھے نہیں پڑھایا۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے بیٹے کی شکایت کرتا ہے، تیرے خلاف بیٹے کا احتجاج وہ پہلے ہے، صرف بیٹے کی
اطاعت اور فرما برداری کی ہی نہیں بلکہ بیٹے کو صحیح تعلیم دینا، بیٹوں کو صحیح پڑھانا، اس کا اچھا نام رکھنا، یہ تیرے فرائض میں شامل ہے۔ اب باپ آج کے ماحول میں کیا ہے؟ ایسے نام رکھے جاتے ہیں جو مسلمانوں کے ہی نہیں ہیں، نیا سے نام، نیا نام ہو جی مولوی صاحب، جو کسی کے نام نہ ہو، اور بسا اوقات تو وہ نام سن کے ہنسی آتی ہے کہ اس اللہ کے بندے نے نام رکھا ہے تو کیا رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کے نام انبیاء کے ناموں پہ رکھو یا نیک انسانوں کے نام پر رکھو۔ آپ نے فرمایا احب الاسماء عند اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کے ہاں پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اچھا نام رکھو۔ پڑھنے کی باری آئی، وہ سنبھالا تو کیٹ اور ریٹ کی بجائے کلمہ پڑھاؤ، اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلواؤ، اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہمارا ماحول کیا ہے؟ بچپن میں تیسرے سال میں بچہ ہوتا ہے، ہم سکول میں بھیج دیتے ہیں، یہ کیا ہے جی؟ پلے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کیا ہے جی؟ نرسری، پھر اس کے بعد پریپ، پھر اس کے بعد پہلی کلاس۔ 3 سال کے بعد وہ پہلی کلاس تک پہنچتا ہے، لیکن پہلی کلاس میں کیا وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ سکتا ہے؟ ہمیں فکر ہے کہ سکول میں جہاں یہ مہنگا ترین خرچ کرنا پڑتا ہے، فیسیں دینی پڑتی ہیں، اور وہاں قال اللہ و قال الرسول نہیں پڑھایا جاتا۔ آج تو ہمارے ملک کے حکمران نصاب ہی ہمیں ایسا دے رہے ہیں جس میں کتاب و سنت کو بالکل ہی فارغ کر دیا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بڑے دکھ کی بات۔ اگلے دن ایک خبر آئی تھی کہ جج نے کہا کہ تم نے کلاس میں قرآن مجید کی تعلیم کو ضروری کیوں رکھا ہے نصاب میں؟ والدین اپنے گھروں میں پڑھا لیں، سکول میں دوسری تعلیم دیں۔ یہ ہمارے ججوں کا حال ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اپنا آئین پاکستان دیکھیں جس میں حکومت کو پابند کیا ہے تو وہ رعایا کو اسلام کی تعلیم دے اور اسلام کی پابندی کا حکم دے۔ ہمارا آئین یہ کہتا ہے، لیکن ہمارے اطوار کچھ اور ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے راستے پر نہیں ڈال رہے، بلکہ ہم اپنی اولاد کو واشنگٹن اور جناب امریکہ یا یورپ اس کے راستے میں ڈال رہے ہیں۔ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کے راستے پر ہم اپنی اولاد کو نہیں ڈال رہے۔ بچپن ہی میں ہمارے گھروں میں پنجابی کی بجائے، اردو کی بجائے، عربی کی بجائے انگریزی کی زبان جو ہے وہ ہماری اولاد کے زبانوں پر ہے۔ وہ 1-2 کو نہیں سمجھتے، 3-4 کو نہیں سمجھتے، 1 2 3 4 5 کو سمجھتے ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ ہمارا رخ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم یہ نہ پڑھے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ 72 سال تک ہم کہاں پہنچے ہیں یہ پڑھتے پڑھاتے؟ کتنے کم آگے فرنٹ پیج پر ہیں، آگے کہاں تک ہم پہنچے ہیں؟ اب تک تو ہم قہر مذلت میں پڑے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں عزت و آبرو کے ساتھ اپنا سر بلند کر کے چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہماری اب تک کی کوشش کا نتیجہ تو یہ ہے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جو کچھ آج کل نصاب لایا جا رہا ہے اور جو پڑھانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ان کا ناطہ کہنے کو ریاست مدینہ ہے، لیکن سارا سر
ریاست مدینہ سے بغاوت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ ساری باتیں آج تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، پوچھا جائے گا کہ رعیت کو کیا پڑھایا ہے تم نے، ان کے لیے نصاب کیا بنایا تھا تم نے، ان کا رخ کس طرف کیا تھا تم نے، مکہ مکرمہ کی طرف، مدینہ طیبہ کی طرف، یا واشنگٹن کی طرف، یا نیو یارک کی طرف، کس طرف کیا تھا تم نے؟ آج کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن ایک دن آئے گا، نبی علیہ السلام کی یہ بات سچی ہے، آپ نے جو فرمایا ہے یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، امیر، صدر، وزیر اعظم، وہ اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج زندہ باد کے نعرے بڑے خوش کن ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں، انسان بڑا پھولتا ہے، ہم جمعہ دیگرے نیز سمجھتا ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ آدمی فرما شود از راہ گوش، جانور فرما شود از راہ نوش۔ جانور موٹا ہوتا ہے کھانے سے، اور انسان موٹا ہوتا ہے کانوں سے اپنی تعریف سننے سے۔ آج وزیر اعظم کی، صدر کی، وزیروں کی، ایم این او کی جناب زندہ باد کے نعرے انہیں سر بلند کر کے چلنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا، اللہ معاف فرمائے، یہی لوگ سر نگوں کر کے چلیں گے، سر نیچا ہوگا۔ خاشعۃ ابصارہم وترہقہم ذلہ، آنکھیں نیچی ہوں گی اور ان کو ذلت ڈھانپے ہوئے ہوگی، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی، ذلت اور رسوائی مقدر ہوگی۔ میں نے ذکر کیا تھا ایک بار پہلے بھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا زاہد اور متقی دیکھنا چاہتا ہے تو میرے ابو ذر کو دیکھ لے۔ یہ ابو ذر، حضرت ابو ذر نے ایک مرحلے پہ عرض کیا حضور مجھے کسی علاقے کا عامل بنا دیجئے، حالات آسودہ ہو جائیں گے، عامل کی تنخواہ لگ جائے گی۔ فرمایا ابو ذر انک ضعیف وانھا لامانۃ، ابو ذر تو کمزور ہے اور یہ عامل بننا تو امانت ہے۔ وَهِيَ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ قیامت کے دن شرمندگی اور ندامت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ زندہ باد کے نعرے، اس کا انجام قیامت تک، قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی بھی، اپنے عزیز و اقربا کی بھی، ہر دائرے میں، ہر درجے میں آدمی مسئول ہے اللہ رب العزت کے ہاں۔ فرمایا وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، گھر والا، باپ، سربراہ، وہ اپنی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا، عورت بھی رائی ہے، وہ اپنے خامد کے بارے میں پوچھی جائے گی۔ کیا پوچھا جائے گا؟ فرمایا کہ اس سے پوچھا جائے گا اس کی اولاد کے بارے میں کہ کیا تو نے خامد کے حقوق کی ادائیگی کی، اور کیا تو نے اپنی اولاد کو صحیح پالا اور پوسا۔ ماں سے بھی پوچھا جائے گا کہ ماں کس کی لوریاں دیتی رہی، ماں کس کی باتیں کانوں میں ڈالتی رہی۔ اور ہمارے اسلاف
حضرت مولانا حافظ بارک اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بعض اکابر کے تراجم میں نے پڑھا کہ ان کی والدہ ان کو دودھ بغیر وضو کے پلاتی نہیں تھی۔ جب بغیر وضو کے دودھ نہیں ماں پلاتی تو پھر بیٹا محمد لکھوی بنتا ہے۔ جب ہم نے غسل ہی نہیں کرنا اور بیٹے کو دودھ دینا ہے تو اس کی نفسیات پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ ذرا سوچیں، آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام نے پیدا ہوتے ہی کہا ہے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اللہ کا نام اس کے کانوں میں پڑے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کو تو سمجھ نہیں آتی، اس کے شعور میں یہ بات نہیں ہے، لیکن کانوں میں یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ آج سائنس نے تسلیم کیا ہے کہ یہ آوازیں حیوانوں کو بھی متاثر کرتی ہیں، انسان بچوں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ سائنس نے اس حقیقت کو تسلیم کی ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ بات۔ جانوروں کو، اور جانوروں کو تو جیسے سدایا گیا ہے، اللہ اکبر، دیکھ دیکھ کے حیرانی ہوتی۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، باپ سے بھی پوچھا جائے گا، ماں سے بھی پوچھا جائے گا۔ فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک کو اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، بیٹا تمہارا بیٹی تمہاری 7 سال کی ہو، بیٹا نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھو، اس کی کیا حکمت ہے؟ سنتیں گھر میں پڑھو، نوافل گھر میں پڑھو، اس کا پس منظر کیا ہے؟ جہاں اس کے دوسرے فوائد ہیں جس کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے، تفصیل کی گنجائش نہیں، وہاں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اولاد کی نگرانی ہو جاتی ہے کہ اولاد میں سے کس نے نماز پڑھی ہے اور کس نے نہیں پڑھی۔ بات سمجھا یا نہیں سمجھے؟ کہ سوئی ہوئی ہے، میں مسجد میں گیا ہوں اور اولاد خواب خرگوش میں محو ہے، اب نماز پڑھ کے گھر میں آئیں گے، پتہ چل جائے گا کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اس کا ایک پس منظر یہ بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا 7 سال کا ہو بچہ تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، بیٹا نماز پڑھو، نماز کی تلقین کرو، نماز پڑھاؤ، نماز سکھاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَاضْرِبُوهَا عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب 10 سال کے ہو جائیں تو مار کے ان کو پڑھاؤ۔ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ یہ تو 10 سال کا نابالغ ہے، نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارنا کیوں ہے؟ بات سمجھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے فقہی اعتبار سے۔ نابالغ مخاطب نہیں ہے احکام کا، بالغ مخاطب ہے نماز کا، مجنون مخاطب نماز کا نہیں ہے، سویا ہوا نماز کا مخاطب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو مستثنا قرار دیا ہے۔ اب بچے کو جو 10 سال کا ہے، نابالغ ہے، اس کو مارنا کیوں ہے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بالغ نہیں ہے، اس پر تو نماز فرض نہیں ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ اصل میں حکم بچے کو مارنا بعد میں ہے، پہلے باپ کو سمجھانا ہے کہ تم نے ایسا کرنا ہے۔ بات سمجھے کچھ؟ بچے کو مارنا مقصود نہیں، باپ کو تنبیہ کرنا ہے کہ تم نے بچے کو اٹھانا ہے، تم نے نماز پڑھانی ہے، اگرچہ یہ بھی ہر بات تمہیں اختیار کرنا پڑے، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے، باپ کے ذمے کتنا بڑا فریضہ ہے۔ حضرت صبرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علموا الصبی الصلاۃ لسبع، 7 سال کی اولاد ہو جائے ان کو نماز سکھلاؤ۔ 7 سال کا پڑھے گا تو تبھی جب نماز آئے گی، اگر آپ نے نماز کو سکھلایا ہی نہیں تو وہ کیا پڑھے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی
ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے۔ اس حوالے سے باتیں بہت سی ہیں، انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں وقت کی بنا پر۔ باقی باتیں جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے چاہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور ہم کو اور ہماری اولادوں کو نمازی اور نیک اور اپنا فرمانبردار اور اپنے نبی کا فرمانبردار بنائے۔ وآخر